ابو جہل بڑا تکبر کرنے والا تھا، بلکہ تاریخ کے اندر آپ اگر متکبرین اشخاص کو پڑھیں کہ کون کون کتنا تکبر کرنے والا تھا، تو ابو جہل کا تکبر اتنے ہائی لیول پہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ ابو جہل کے دروازے پہ آ کر اگر کوئی بندہ دستک دیتا تھا تو وہ آ کے کہتا تھا آمد تو ہوندا کون ہے میرے بوئے کے دستک دینے والا، اگر تجھے مجھ سے کام ہے تو باہر کھڑا رہ، جب میں آؤں گا تو تجھے خود آ کر ملوں گا، تو پھر تو جو ہے وہ مجھے ملنا اور مجھ سے بات کرنا، میں خود گھر سے نکلوں گا، تو نے میرا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا، تو ہوتا کون ہے میرا دروازہ کھٹکھٹانے والا۔ اتنا اس کے اندر تکبر تھا، اور یہاں تک کہ مرتے وقت بھی اس کا تکبر ختم نہیں ہوا۔ فرعون کو تو جب موت سامنے نظر آنے لگی تو اس نے کہا میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں۔ اللہ نے کہا اب نہیں، مرتے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، اب تو فرشتے دیکھ لیے ہیں، اب تو جنت اور دوزخ سامنے نظر آ رہی ہے، اب تو موت کا وقت آ گیا ہے، مرتے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، پہلے ایمان قبول کرو تو وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ تو اس نے پھر بھی مرتے وقت کہہ لیا کہ میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں۔ ادھر ابو جہل کو جب اللہ تعالیٰ نے موت عطا کی، یعنی کہ اس کو جب قتل کیا گیا غزوہ بدر کے میدان میں، پہلی بات تو یہ بڑی قابل غور ہے کہ جس طرح رب نے نمرود کو مچھر کے ذریعے مروایا، اسی طرح ابو جہل جو اتنا بڑا سردار تھا اور اتنا تکبر کرنے والا تھا، دو چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے معاذ اور معوذ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو مروایا، اس کی حالت ادموئی کر دی، انہوں نے اسے زخمی کر دیا، اور زخمی میں پڑا تڑپ رہا تھا، ابھی گردن اس کی جدا نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، اور اس کی جب دیکھ لیا اس کا سر تن سے جدا کرنے لگے۔ اب یہاں توجہ فرمائیے گا، اس نے مرتے وقت بھی تکبر نہیں چھوڑا، کہنے لگا اے نا میرا اتھوں نہیں سر لانا، اے تھلیوں جے کر کے میری تون لانی ہے تاکہ تسی جے مینوں لاؤ تے پتہ لگے کسے سردار دا سر ہے۔ اتنا تکبر تھا ابو جہل کے اندر، لیکن رب نے مروایا تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے مروا دیا۔ ابرہا وہ لشکر لے کر ہاتھیوں کا اللہ کے گھر پہ حملہ کرنے جا رہا ہے، اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، اتنا تکبر تھا اس کے اندر کہ رب سے دشمنی کرنے جا رہا ہے۔ رب نے اپنی کمزور سی مخلوق ابابیل، ہوا میں اڑنے والا ایک ایسا پرندہ جو 1 کلو وزن بھی نہیں اٹھا سکتا، جس کا اپنا 1 کلو وزن نہیں ہے، کہاں ہاتھی اور کہاں ابابیل، کہاں ہاتھی کہاں ابابیل، اس کا وزن ہزاروں کے لحاظ سے اس کا وزن 1 کلو کے برابر بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے تباہ کروا دیا۔ یہ ہے رب تعالیٰ کی شان۔ اور میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ تکبر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر کرنا، کبریائی کرنا، یہ تو میری شان ہے، یہ میرا حق ہے، میرے علاوہ جو کوئی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا پھر میں اسے سخت سے سخت پیش آؤں گا۔ جب رب یہ فرما دے کہ کبریائی میری شان ہے، کبریائی میری شان ہے، کوئی اور نہیں جو کہے کہ میں جناب تکبر کر سکتا ہوں، یہ صرف رب کو جچتا ہے، رب کے علاوہ کوئی بندہ اپنی طرف تکبر والا کوئی معاملہ نہیں کر سکتا۔ جب رب کہہ دے کہ جو تکبر کرے گا پھر میں اس سے نمٹ لوں گا، پھر وہ سوچے کہ میں کیسے رب سے نمٹ سکتا ہوں۔ رب نے ایک دفعہ کن کہنا ہے، میں نے وہیں مر جانا ہے۔ رب ایک دفعہ کن کہے، میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، رب کن کہے میری زبان یہیں پہ خاموش ہو جائے، میں کوشش کرتا رہوں کہ میں آگے بولوں، میں نہیں بول سکتا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، رب ابھی کن کہے میری آنکھیں کھلی بھی ہوں، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا، میں کوشش کرتا رہوں کہ دیکھتا رہوں لیکن میں نہیں دیکھ سکتا، رب ابھی کن کہے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، گھر نہ جا سکیں، یہ رب کے ایک کن کے سارے کمال ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر بندہ کس منہ سے تکبر کرتا ہے؟ لہٰذا ہم سب کو اپنی طرف غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم تکبر تو نہیں کرتے۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ تکبر کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں تکبر کرتا۔ آپ کسی کو کہیں بھائی تم تکبر کرتے ہو، وہ پھر بھی کہے گا میں نہیں کرتا۔ آپ دوسروں کو کرنا نہ کہا کریں، اپنے اندر دیکھیں، میں تو نہیں تکبر کرتا، میرے سامنے کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی کا ذکر ہوا ہو اور میں نے کہا چھاڑ یار کیسے بندے دی گال کر، تو یہ کیا تکبر نہیں ہے؟